سب کو اریحا کا پیار بھرا آداب۔ بہت ہی پیاری کہانی آپ کی سماعتوں کے نام۔ کہتے ہیں کہ دعا سے زیادہ بد دعا جلد اثر پذیر ہوتی ہے، کیونکہ بد دعا دکھے دل کی آہ ہوتی ہے جو سیدھی آسمانوں کا سفر طے کرتی ہوئی عرش بری پر خالق حقیقی کے سامنے پیش ہو جاتی ہے۔ جب میں نے پھٹے حالوں، اٹے ہوئے پیروں والی افلاس زدہ ماسی رجو کو دیکھا تو مجھ کو بے اختیار ماضی کی رضیہ یاد آ گئی، جس کا باپ ایک کامیاب ٹھیکیدار تھا۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے کہ جب میں 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی، ہمارے کلاس میں ایک بے حد غریب بیوہ کی لڑکی نور اور دولت مند ٹھیکیدار کی بیٹی رضیہ پڑھا کرتی تھی۔ اسکول کے زمانے کی دوستیاں معصومیت پر مبنی ہوتی ہیں، ان میں چھل کپٹ، ضرورت کی دوستی اور اپنے کام نکلوانے والے تعلق قطعی نہیں ہوتے، اس لیے ہماری دوستیاں بھی پرخلوص تھیں۔ نور بہت ذہین اور کلاس میں اول آنے والی لڑکی تھی، اس کے برعکس رضیہ فسدی تھی، یعنی کہ بہت ہی نالائق لڑکی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت اپنے باپ کی دولت، اپنی چمچماتی گاڑی کا ذکر کرنے کی وجہ سے لڑکیاں اس سے دور دور رہتی تھیں، اور وہ خود لڑکیوں کے ہر گروپ میں گھسنے اور اپنی جگہ بنانے کی ناکام کوشش کرتی رہتی تھی۔ خاص طور سے ہمارے ساتھ رہنے کی ہر وقت اس کی کوشش ہوتی تھی، کیونکہ ہمارے گروپ میں نور اپنی نرم طبیعت، محبت اور خلوص کی عادت کی وجہ سے بہت ہر دل عزیز تھی۔ اس میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اگر کسی کی سمجھ میں کوئی سبق نہ آتا تو وہ اس کو آدھی چھٹی میں باقاعدہ پڑھایا کرتی تھی۔ اس کی ہر دل عزیز عادت رضیہ کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، وہ اس سے جالتی تھی اور ہمیشہ کوشش میں ہوتی تھی کہ اس کی بے عزتی کرے۔ اپنی حسد مزاجی کی وجہ سے اس کو نور میں صرف ایک کمزوری نظر آتی کہ وہ غریب بیوہ ماں کی لڑکی ہے۔ ہمارے گروپ کی کوئی لڑکی نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھے، مگر آدھی چھٹی ہوتے ہی وہ ہم سب کی طرف لپکتی اور درمیان میں آ کر بیٹھ جاتی، بات بے بات مذاق اڑاتی، طنز کرتی۔ اس کا نشانہ عام طور پر نور ہوتی، جو اپنی ازلی خاموشی فطرت کی وجہ سے کبھی اس کو جواب نہ دیتی۔ کئی بار اس کی بدتمیزی کے بارے میں ٹیچر سے شکایت کی گئی، اس کو ڈانٹ بھی پڑی، مگر اس نے کوئی اثر نہ لیا۔ ایک دفعہ اس نے نور کی پیوند لگی شلوار کو دیکھ کر کہا، اس کے پاس بہت پرانی شلواریں ہیں، وہ جمع دارنی کو دینے کے بجائے کل اس کو لا کر دے دے گی۔ ہم سب نے غور سے نور کی ٹانگوں کی طرف دیکھا، پائنچے کے پاس ایک پیوند نظر آیا جو شاید اس کی سلائی کرنے والی ماں نے بڑی مشاقی سے پرانی شلوار میں لگا دیا تھا۔ اتنی بڑی توہین بھی اس صابر لڑکی پر اثر انداز نہ ہوئی۔ اس نے رضیہ کا شکریہ ادا کیا کہ وہ اپنے پیوند لگے کپڑوں میں خوش ہے۔ کلاس کی بیشتر لڑکیوں کا خیال تھا کہ رضیہ کسی نو دولت خاندان کی فرد ہے جو جا بجا اپنے ٹھیکیدار باپ کے پیسے کا ذکر کرتی رہتی ہے۔ اسی زمانے میں پتہ چلا کہ نور کی شادی اس کے کزن سے ہو رہی ہے جو کینیڈا سے آیا ہے۔ ہیڈ مسٹریس اور دوسری ٹیچرز نے اس کی والدہ کو سمجھایا کہ نور بہت ذہین ہے، اس کو تعلیم مکمل کرنے دی جائے، مگر سلائی کرنے والی بیوہ غریب ماں کا جواب تھا کہ اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے اور سارا خاندان اس شادی کے حق میں ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب غریب رشتہ داروں سے ملنا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ ان کے ساتھ ان کی مالی مدد بھی کی جاتی تھی، اور خاندان کے افراد ایسے گھرانے کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے۔ شادی کے دن ہم سب سہیلیاں اس کی پھوپھو کے بڑے سے گھر پہنچ گئیں۔ وہاں کی خواتین دیکھ کر اندازہ ہوا کہ نور کا خاندان سوائے اس کے خاصا امیر ہے۔ گھر میں شادی کا ہنگامہ تھا، ابھی نور دلہن نہیں بنی تھی، وہ مائیوں کے پیلے کپڑوں میں
ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ ہم سہیلیوں کو دیکھتے ہی خوشی سے اٹھ کر ہم لوگوں سے چمٹ گئی۔ بارات کے آنے کا شور ہوا اور اس کے چچا ایجاب و قبول کے لیے کمرے میں آ گئے۔ نکاح پڑھوانے کے لیے جب وہ کمرے میں آئے، جہاں نور کے مایوں کے سوٹ پر کسی سہاگن کا سرخ دوپٹہ اڑا کر نکاح کو قبول کروا لیا گیا، اس کی امی ایک طرف کھڑی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی اور سب ان کو نکاح کی مبارکباد دے رہے تھے۔ ابھی نکاح کا ہنگامہ ختم نہیں ہوا تھا کہ خواتین کو چیرتی ہوئی رضیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی گڈی تھی۔ سب خواتین کی موجودگی میں اس نے بہت زور سے کہنا شروع کیا کہ نور، تم نے مجھے اپنی شادی میں نہیں بلایا، مگر میں تم کو یہ پیسے دینے آئی ہوں۔ یہ صدقے کے پیسے ہیں، میرے والد نے بھیجے ہیں کہ یتیم لڑکی کی شادی میں کام آئیں گے۔ اس نے شاید جان بوجھ کر 1 روپے کے نوٹوں کی گڈی دی تھی تاکہ دیکھنے میں رقم زیادہ لگے۔ اس سے پہلے کہ نور یا اس کی امی کوئی جواب دیتی، نور کی پھوپھی آگے بڑھی اور پرس میں سے 100 کا نوٹ نکال کر نور جہاں پر سے وار کر رضیہ کی طرف بڑھا دیا کہ لو، یہ 100 روپے بھی صدقہ ہے، ہماری طرف سے تم سب پیسے اپنے ابا کو دے دو واپس، تمہارے اپنے کام آئیں گے، اور اب یہاں سے چلی جاؤ۔ پھپھو کو تو جیسے بہت ہی غصہ آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں نوکر سے کہوں کہ تم کو دھکے دے کر نکال دے، خود ہی یہاں سے چلی جاؤ۔ بارات میں آئی ہوئی خواتین جو نکاح کے وقت دلہن کے کمرے میں موجود تھیں، حیرت سے اس بدتمیز لڑکی کو دیکھ رہی تھیں، مگر بات اس لیے نہ بڑھی کہ وہ سب آپس میں رشتہ دار تھیں۔ نور جو گٹھری بنی ہوئی تھی بیٹھی لرز رہی تھی۔ اے اللہ، ایک دن اس پر ایسا وقت آئے کہ یہ خود صدقہ مانگے۔ مجھے روتی ہوئی نور کی آواز سنائی دی۔ نور شادی کے بعد کینیڈا چلی گئی۔ ہم لوگ تعلیم اور اس کے بعد اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ سالہ سال گزر گئے۔ پھر ایک دن میری دوست مجھ سے ملنے کے لیے آئی۔ میری دوست شیری نے اپنے بیٹے کی شادی کا بلاوا دیا۔ بارات کو کینیڈا کے شہر مونٹریال جانا تھا۔ شیریں بہو بیاہ کر لائی، تیکھے نقوش والی معصوم سی نازک لڑکی ولیمہ کے استقبالیہ میں جھکی جھکی پلکوں کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ میں اس کو منہ دکھائی دینے اسٹیج پر گئی اور جب پلٹی تو دلہن کے پاس بیٹھی اس کی ماں ایک دم کھڑی ہو کر مجھے غور سے دیکھتے ہوئے لپٹ گئی۔ تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں نور ہوں۔ یہ سن کر میں نے اس کو دوبارہ گلے لگا لیا۔ ساری محفل میں وہ میرے ساتھ ایک میز پر بیٹھی پرانی باتیں کرتی رہی۔ میں نے اس کو بتایا کہ اگلے ہفتے میں کراچی جا رہی ہوں، صرف اس ولیمہ کی وجہ سے رک گئی تھی۔ یہ سن کر اس نے اپنے پرس میں سے ہاتھ ڈالا اور کمکموں کی روشنی میں اس کے ہاتھ میں پہنی ہوئی ہیرے اور زمرد کی انگوٹھیاں جگمگ جگمگ کر رہی تھیں۔ اس نے مجھے $200 دیے کہ یہ دلہن کا صدقہ ہے اور میں کراچی جا کر کسی غریب لڑکی کو دے دوں۔ میں کراچی میں اپنی بہن کے ساتھ کچن میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ اس کی ملازمہ نے اطلاع دی کہ ماسی رجو آئی ہے۔ بہن نے اس کو باورچی خانے میں ہی بلا لیا۔ کپڑے جن پر جا بجا پیوند لگے تھے، ٹوٹی ہوئی چپل، بال ایسے جیسے عرصہ سے ان میں کنگھی نہ کی گئی تھی۔ کھانستی ہوئی ایک عورت آ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی طرف دھیان نہ دیا۔ پرانے کپڑوں کی گٹھری اور بچے ہوئے کھانے لینے کے بعد اس نے جھک کر سلام کیا۔ میں نے جب نور کے دیے ہوئے $200 اس کے ہاتھ میں تھمائے تو اس کے چہرے پر نظر پڑی اور غور سے دیکھنے کے بعد حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ رضیہ تھی۔ رضیہ، یہ کیا ہو گیا ہے تم کو؟
اپنا اصل نام سن کر وہ چونکی۔ لوگوں کے کمروں میں جھاڑو برتن کرنے والی ماسی رجو کو کوئی اس کے اصلی نام سے پہچانتا ہی نہیں تھا۔ یہ اس کے لیے بڑی بات تھی۔ مجھے پہچان کر وہ بلک بلک کر رو دی۔ اس نے بتایا کہ اس کی پہلی شادی والدین نے ایک امیر آدمی سے کر دی تھی، مگر وہ بے حد عیاش تھا۔ اس کا سارا جہیز اور زیور شراب، جوئے اور غلط عورتوں پر خرچ کر کے تہی دامن ہو گیا۔ ماں باپ اس کی مدد کرتے رہے، مگر 2 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ گھر وہ نہیں بسا پائے گی۔ اس کے اپنے مزاج میں بچپن سے خود سری تھی۔ وہ بہت تکبر کرنے والی لڑکی تھی۔ ماں باپ کے گھر آ کر اس نے باپ سے ضد کی کہ اس کے شوہر پر نام نطفہ اور خلا کا مقدمہ درج کرے۔ شوہر بھی ایک پیسے والے کا بیٹا تھا۔ بہت عرصہ نام نطفہ کا مقدمہ چلا۔ اس کے باپ کا کاروبار بھی گھاٹے میں جاتا رہا۔ نان نفقہ تو اس کو کیا ملتا، ہاں البتہ خلا ضرور مل گیا۔ اس عرصے میں بھائیوں کی شادی ہو گئی۔ رضیہ ماں باپ کے گھر اپنی لڑکیوں کے ساتھ ٹھاٹھ سے رہتی تھی، مگر پھر بھائی کے بچوں اور اس کی بیٹیوں کے درمیان لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ بھائیوں کے دل میں اس کے خلاف نفرت پیدا ہونے لگی، کیونکہ ماں باپ رضیہ کا بہت خیال رکھتے تھے اور اس کا بڑا ساتھ دیتے تھے۔ اس کی ہر غلط بات کو صحیح مانتے تھے۔ والدین کے مرنے کے بعد بھائیوں نے ہر کام میں دخل دینے اور بچوں کے جھگڑنے کی وجہ سے اس کو صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اب اپنا انتظام کرے۔ ماں باپ نے اس کے مقدمے بازی پر بہت پیسہ خرچ کیا تھا۔ بھائیوں نے مزید پیسہ دینے سے انکار کر دیا کہ اب اس کو اپنی کفالت خود کرنی ہوگی۔ وہ تھوڑے دن بعد اپنے ایک رشتہ دار کے گھر رہی، مگر وہ لوگ اس کو 2 بیٹیوں کے ساتھ اپنے گھر ہمیشہ کے لیے رکھنے کو تیار نہ تھے۔ اس کے جاننے والی ایک عورت نے اس کا دوسرا نکاح ایک غریب آدمی سے کر دیا۔ اس سے اس کے ہاں ایک اور لڑکی پیدا ہوئی۔ وہ مل مزدور ایک آدمی ایک دن مشین پر کام کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے محروم ہو گیا۔ اس کے دونوں کمانے والے ہاتھ کٹ گئے۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تو اس نے گھر سے باہر نکل کر نوکری ڈھونڈی اور تعلیم کی وجہ سے خاطر خواہ نوکری نہ ملی۔ اب وہ لوگوں کے گھروں میں روٹی پکانے کی نوکری کرنے لگی اور ان کے گھروں کے بچے ہوئے کھانے پر اس کا گزارا تھا۔ $200 ہاتھ میں پکڑ کر اس نے ان دیکھی خاتون کو دعائیں دیں جس نے اپنی بیٹی کا صدقہ اس کو بھیجا تھا۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ وہی عورت ہے جس کی شادی کے دن وہ بڑی مغرور ہو کر اور غرور کے ساتھ اس کو صدقہ کے پیسے دینے کے بہانے بری بارات میں اس کو بے عزت کرنے کے لیے آئی تھی۔ بے عزتی کر کے اپنی انا کو تسکین دینے آئی تھی، اور جس نے اس کو بد دعا دی تھی کہ خدا کرے تم لوگوں کے دیے ہوئے صدقے پر گزر بسر کرو۔ مجھ کو وہ دن یاد آ گیا، لیکن پھر میری ہمت نہ ہوئی کہ اس کو یہ سب یاد دلاتی۔ سچ ہے، بڑا بول انسان کے سامنے کبھی نہ کبھی آ جاتا ہے، اس لیے گھمنڈ اور غرور سے بچنا چاہیے، اور اس سے بھی زیادہ کسی دکھی کی بد دعا سے بچنا چاہیے، کیونکہ کسی کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس طرح کی بہت ہی پیاری اور مورل کہانیاں دیکھنے کے لیے میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پر پریس کر دیں۔